میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے 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 مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ دو، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں ہیں زندگی میں، اس کے بہت تجربات، بہت کمالات، جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر، 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ اب 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا، آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے انہیں ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں، اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ کو سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے؟ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، یہ میری بات حقیقت ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو۔ سورۃ کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے، اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے، دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں؟ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو زبان پہ جاری کیا ہے۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے، پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہٰذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، اب ایک ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہہ، 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے،
یعنی اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طوا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں، کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں، جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے۔ 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم۔ تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے۔ کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے۔ یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا۔ اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں۔ جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا۔ کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے۔ اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو، کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں۔ عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا۔ عدد ہیں والفجر وليال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہیں، اور راز کو راز میں رہنے دے۔ اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا۔ اس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی۔ اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان عطا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں۔ اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں۔ اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت، چیزیں کھاتی ہیں۔ جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس ایک دیوار آ جاتی ہے، اس کے ارد گرد دیکھی نہیں آتی۔ اچھا چلو، اگر دیوار کو میں
انگریز کی زبان میں سجاؤں؟ نہیں، جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے ہیں۔ وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز ہٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، تو پھر کروں گا۔ اس نے پہلے بتایا، یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا۔ چل بھائی جاؤ، یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ، میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے۔ کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو آخر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ، اللہ پاک جل شانہ اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو، اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی سے تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں۔ وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خرب بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں، اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے
سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان اب بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔